حسن شام پہنچ گئے اور وہ شام کے صدر دروازے پہ آ گئے، اس نے کہا جلدی کرو، میرے دربار کو بھرو لوگوں سے، حسن کے پہنچنے سے پہلے میرا دربار بھر دیا جائے۔ میں عین ہی تاریخ پڑھنے لگا، بالکل حرف بحرف تاریخ پڑھنے لگا۔ اس نے کہا جب تک حسن شام کے صدر دروازے سے دربار تک پہنچے، دربار کھچا کھچ بھر دو میرے خوش آمدیوں کے ساتھ، سارا مجمع میرا ہو، تاکہ حسن کو پتہ چل جائے کہ میری حکومت شام میں قائم ہو چکی ہے۔ اس نے پورا دربار کھچا کھچ بھر دیا۔ اس کے کرائے کے لوگ خوش آمدی سارے کے سارے دربار میں اکٹھے ہو کے گلیوں میں منادی کروانی شروع کر دی کہ جتنی جلدی ہو سکے شام کے صدر دروازے سے امام حسن بڑھ کے دربار کی طرف آ رہے ہیں، جلدی پہنچو۔ جامع مسجد اموی میں لوگوں کا رش ہو گیا، اتنا دربار بھر چکا تھا، سارے کے سارے خوش آمدی، اور امام حسن چلتے چلتے دربار کی جانب آ رہے تھے۔ امام حسن کے آنے سے پہلے اس نے اپنے کرائے کے خطیب کو کھڑا کیا، کرائے کے خطیب کو کھڑا کر کے اس نے کہا چل تو خاندان بنو امیہ کے فضائل پڑھنے شروع کر دے۔ کرائے کا خطیب اٹھا اور اس نے خاندان بنی امیہ کے فضائل پڑھنے شروع کر دیے۔ ادھر امام حسن کا جب پہلا قدم دربار میں آیا تو یہ امام حسن کو یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ آپ آ رہے ہیں، آپ کی آنے سے پہلے ہی لوگ خاندان امیہ کے فضائل سن رہے تھے اور ہمارا خطیب خاندان امیہ کے فضائل پڑھا تھا۔ کرائے کا خطیب اونچائی پہ کھڑا ہوا، خاندان بنی امیہ کے فضائل پڑھا تھا۔ امام حسن دربار میں آ کے کھڑے ہوئے، لوگوں نے تیکھی نظروں سے حسن کی طرف دیکھا اور امام حسن کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ کسی نے امام حسن کو کرسی نہ دی، کسی نے امام حسن کے لیے رستہ نہ چھوڑا۔ سارے خاندان بنی امیہ کے فضائل اٹھ اٹھ کے داد دے رہے تھے، تحسین کی آوازیں آ رہی تھی، واہ واہ مرحبا کی صدائیں آ رہی تھی۔ امام حسن نے جب وہ کرائے کا خطیب بیٹھ گیا، امام حسن چلتے چلتے اس مقام پہ آئے جہاں پر معاویہ بن ابو سفیان بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اٹھ کے اپنی ابا کو ٹھیک کیا اور ٹھیک لگے گئے، اے ابو طالب کا بیٹا، اے ابو تراب کا بیٹا، اے علی کا بیٹا، آپ کب آئے میرے دربار میں؟ میں نے تو آپ کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کب پہنچے ہیں؟ امام حسن نے کہتے میں اسی وقت پہنچ گیا تھا جب تیرے کرائے کا خطیب تیرے خاندان کے فضائل پڑھا تھا۔ یہ مسکرا کے لگا سن لیے آپ نے میرے خاندان کے فضائل۔ امام حسن نے اونچائی پہ کھڑے ہو کے پورے شام کے جامع مسجد اموی کے کھچا کھچ مجمع میں کہا، اے معاویہ بن ابو سفیان، میں حسن ابن علی اپنی ماں زہرا سے لے کے حوا تک اور اپنے باپ علی سے لے کے آدم تک ایک ایک کا نام اور کردار پڑھتا ہوں اور اونچی آواز میں پڑھوں گا۔ اگر تم میں جرت ہے میرے کان میں آ کے اپنی ماں کا کردار سن۔ اے مجھ پہ فخر و مباحات کرنے والے، اے میرے خاندان پہ فخر کرنے والوں، اے میرے خاندان پہ فخر و مباحات کرنے والوں، کان میں آ کے پڑھو۔ دربار میں سناٹا طاری ہوا، خاموشی طاری ہوئی، خاموشی کا طاری ہونا تھا۔ امام حسن نے یوں مجمع کی طرف دیکھا، پہلا ہی جملہ اتنا سخت تھا، لوگوں نے کہا یہ کون ہے جس نے دمشق کے حاکم کو اتنا بڑا جملہ کہہ دیا؟ حاکم ابھی تخت پہ لرزہ بر آدم تھا اور چہرے پہ موت کی زردی تھی۔ امام حسن نے کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جان لے، جو نہیں جانتا وہ سن لے، انا حسن ابن علی، میں حسن علی کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ذریت ابراہیم ہوں، میں نسل اسماعیل ہوں، میں شجرہ طیبہ کا ثمر ہوں، میں فرزند ابراہیم ہوں، میں فرزند اسماعیل ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں۔ اتنا کہتے کہتے امام حسن کے زبان سے جملہ نکلا، میں چاہوں تو عراق کو شام کر دو، میں چاہوں تو عراق کو شام کر دو، میں چاہوں تو دن کو رات کر دو، میں چاہوں تو
رات کو دن کر دوں. پیچھے سے ایک بندہ مجمع چیرتا ہوا آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے لگا ما اکال حق حفیظ ذالک, تو وہ کیوں کہہ رہا ہے جو تو کر ہی نہیں سکتا. امام حسن نے تیکھی ہی نظروں سے پیچھے مڑ کے دیکھا, فرمایا شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں میں کھڑی, عورت ہو کے مردوں میں کھڑی ہے. فوراً جسم کے خد و خال تبدیل ہوئے, حیت بدن تبدیل ہوئی. انقلاب ایران کے بانی آغا خمینی نے ایک تفسیر لکھی ہے قرآن کی. انہوں نے اپنی قرآن کی تفسیر میں سورہ یاسین کی اس آیت میں انما امرہ اذ اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون, اس کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں, میں نے حوالہ دیا ہے, آغا خمینی نے اپنی تفسیر میں لکھا, اس نے کہا جب خدا کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو خدا کہتا ہے جب میں ارادہ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. پھر انہوں نے اس کے آگے تفسیر میں لکھا کہ یہ بات مخلوق کو سمجھانے کے لیے ہے, ورنہ اللہ کے ارادے کہنے اور ہونے میں فاصلہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا اللہ کے ارادے میں, کہنے میں اور ہونے میں کوئی فاصلہ, کوئی وقوع نہیں ہوتا. اس کا ارادہ ہی اس کا کہنا ہے, اس کا کہنا ہی اس کا ہونا ہے, اس کا ارادہ ہی اس کا کہنا ہے, اس کا کہنا ہی اس کا ہونا ہے. یہ تفسیر ہو گئی کہ اللہ کا ارادہ اللہ کا کہنا ہے, اللہ کا ہونا ہے. میں مرضی کے چوک میں اپنی زبان کٹواؤں گا. حسن نے شام کے دربار میں مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا نہیں کی کہ میرے اللہ اسے عورت کر دے, میرے اللہ اسے عورت کر دے. حسن نے کہہ دیا وہ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسن ارادہ الہی ہے. حسن زمین پر اللہ کے ارادے کا مظہر تام ہے.
زبان میں آپ نفرت کے ساتھ، جیسے ہم اردو زبان میں کسی کے ساتھ بات کرتے الجھتے جب اس بندے کو اس قابل نہ سمجھے نا کسی بات،